کانفرنس کے جب تیاری شروع ہوئی تو مجھے ہریش کمار سے ایک فلائٹ میں ملاقات ہوئی اور اس فلائٹ کے دوران ہم گفتگو کرتے رہے کہ اس کی کیا شیپ ہونی چاہیے، اس کانفرنس کی اس کی تھیم کیا ہونی چاہیے، کیا بات چیت ہم کریں۔ اور اس وقت جو موضوع انہوں نے میرے سامنے رکھا اس کانفرنس کی بیسک تھیم کے حوالے سے، وہ میرے دل سے بہت قریب تھا، کیونکہ انہوں نے جب رورل مینٹل ہیلتھ کا ذکر کیا تو مجھے یوں لگا کہ یہ میری بات ہو رہی ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا انسان ہوں، اور آج جو آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے جو مینٹل ہیلتھ کے حالات ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ بہت حد تک گفتگو کسی ایک انگریزی ٹائٹل کے تحت کی جا رہی ہے، لیکن یہ میری بہت قربت سے پہچانی ہوئی گزری ہوئی زندگی کے جو حالات و واقعات میں نے اپنی نظر سے دیکھے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد پر یہ ساری گفتگو ہے جو میں آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں۔ میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر شاید آپ کو کوئی بہت زیادہ سٹیٹسٹکس یا بہت زیادہ سائنٹیفک ڈیٹا تو میسر نہ ہو اس گفتگو میں، لیکن جو پاکستان کے مینٹل ہیلتھ کے حالات ہیں ایک گاؤں کے فرد کی نظر سے وہ کس طرح سے محسوس ہوتے ہیں، وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو لفظ ہے the unbearable lightness of being، یہ سب سے پہلے فریڈرک نیٹشے نے 20ویں صدی میں اور 19ویں صدی کے آخر میں چوز کیا، اور اس نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ تمام لوگ جن کا رشتہ اپنی زمین سے ختم ہو جاتا ہے، ان کی کیفیت وہ ہوتی ہے جیسے وہ زمین سے تو ہٹ گئے ہیں لیکن آسمان پر نہیں پہنچ سکے۔ تو ان کی جو نفسیات ہے وہ ایک سسپینڈڈ سی سٹیٹ ہوتی ہے، یعنی زمین سے رشتہ تو رہتا نہیں ان کا، اور آسمان پر وہ جا نہیں سکتے۔ تو ان کے لیے وہ جو ایک سسپینڈڈ کیفیت ہے، آپ ذرا خود کو امیجن کریے اس کیفیت میں، تو وہ کیسی ہوتی ہوگی۔ وہ اس کے خیال میں، نیٹشے کے خیال میں، آپ کو معلوم ہے نیٹشے کا جو انفلوئنس ہمارے شاعر علامہ اقبال پہ تھا، ان کا جو تصور ہے مرد مومن کا وہ انہوں نے سپرمین آف نیٹشے سے لیا ہے۔ تو اس کی بہت گہری چھاپ ہے ہماری شاعری پر، ہمارے تصورات پر نیٹشے کی۔ تو یہ جو بات انہوں نے کہی کہ جب لوگوں کا رشتہ اپنی زمین سے ختم ہو جاتا ہے تو ان کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ unbearable lightness of being ہو جاتی ہے۔ unbearable یعنی اس کے اندر ان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ جیسے جیسے انسان زمین سے ہٹتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے، خلا میں آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، تو ان کا جو دم گھٹنے کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو پھر 1984 میں ایک شخص جس کو روس سے نکال دیا گیا تھا، اس کا نام تھا ملان کنڈیرا، اس نے ایک ناول کی شکل اختیار دی۔ وہ پیرس میں رہنے لگے اور وہاں ان پر جو بیتی تھی، کیونکہ ان سے ان کی زمین چھین لی گئی تھی۔ وہ روس میں رہتے تھے لیکن جو کمیونسٹ رجیم تھی ان کو خاص کنڈیرا کی گفتگو پسند نہیں تھی، تو انہوں نے ان کو ملک بدر کر دیا۔ جب وہ اپنی زمین سے نکلے اور ان کا رشتہ ٹوٹا تو وہ جس کیفیت میں گئے اس کے اوپر انہوں نے یہ کتاب لکھی جس کا انہوں نے نیٹشے سے ٹائٹل لیا unbearable lightness of being۔ اور پھر چند ہی سال کے بعد ہالی ووڈ نے اس کے اوپر ایک لافانی فلم بنائی جس کو آپ آج رات ہی دیکھ سکتے ہیں نیٹ فلکس، اگر آپ کے بچے آپ کے ارد گرد موجود نہ ہوں۔ بچوں کو ساتھ بٹھا کے یہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ بالغان کی فلم ہے۔ اب اس سے آپ کا اشتیاق اور بڑھ گیا ہوگا، تو کھانا کھا کے جائیے گا، ابھی فوراً نہ چلے جائیے گا فلم دیکھنے کے لیے آپ اس وقت۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ اس کتاب کے ٹائٹل میں ظاہر ہو رہی ہے۔ اگر آپ غور کریں اس ٹائٹل پر
تو ایک کیپ ہے جو ہوا میں سسپینڈڈ ہے، یعنی ایک ذہن کی کیفیت ہے جو ہوا میں اڑ رہا ہے، لیکن اس کے اور اس کی زمین کے درمیان کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ جو کیفیت ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر رورل مینٹل ہیلتھ سے جو پاکستان کے سائیکائٹرسٹ کا رشتہ ہے وہ اس کیپ سے ملتا جلتا ہے۔ جو باتیں ہم کرتے ہیں نا، جو گفتگو ہم کرتے ہیں، جن سنڈرومز کا ذکر کرتے ہیں، ان کا پاکستان کے ایک عام آدمی، ایک گاؤں کے انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کی مشکلات، اس کے عذاب، اس کی روح میں ہونے والی جنگ اس سے کتنی ملتی جلتی ہے، یہ شاید آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، لیکن میں ایز اے سائیکائٹرسٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سارے سنڈرومز ایسے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ایز سائیکائٹرسٹ موجود ہیں۔ اب یہ جو ٹوپی ہم نے پہن رکھی ہے نا، یہ ان مریضوں کو پہنانے کی کوشش کرتے ہیں ہم جو ہمارے کلینک میں آ جاتے ہیں۔ جس کلاسیفیکیشن سسٹم کو ہم فالو کرتے ہیں وہ امریکہ میں بنا، وہ سوئٹزرلینڈ میں بنا، اس کے اندر جتنی ریسرچ کی گئی آج تک ان کیٹیگریز کو بنانے میں، اس میں پاکستان کی کنٹریبیوشن 0 ہے۔ اس علاقے کی جس میں میں اور آپ اس وقت یہ کانفرنس کر رہے ہیں، اس کی کنٹریبیوشن 0 ہے۔ اب وہ ڈائگنوسٹک کیٹیگریز بن گئیں، اب ہم نے ان کیٹیگریز کو یہاں امپورٹ کر لیا، کتابوں میں پڑھ لیا۔ اب جس وقت ماجا، ساجا، پھتو، اللہ دتا، زینب بی بی، کرتاری میرے پاس آ کے سامنے کرسی پہ بیٹھتی ہے تو میں امریکہ اور سوئٹزرلینڈ کی بنی ہوئی کیٹیگریز میں اس کو ڈھونڈنے کی اور فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ فاصلہ جو میرے ذہن اور میری زمین کے درمیان ہے یہاں کہیں لا کے اس کو کھڑا کر دوں۔ یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ شاید آپ کو لگے کہ میں کوئی غیر سائنسی بات کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو چند حقیقتیں بتانے چاہتا ہوں۔ اب اپنے ذہن میں اللہ دتا کو رکھیے، کسی جوکھیوں کو رکھیے، کسی خان صاحب کو رکھیے، کسی بلوچی کو رکھ لیجئے، کسی براہوی بولنے والے کو رکھ لیجئے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ میں جو پروفیسر صاحبان یہاں تشریف رکھتے ہیں، جو آپ پریویلیجڈ کلاس کے لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، میں جو نام لے رہا ہوں ان کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور پھر سوچئے گا کہ وہ چک نمبر 92 گافبے یا کسی ایسے گراں یا موضع یا ایسے گاؤں جو کسی انٹیریئر سندھ کا حصہ ہے، وہاں پر سانس لینے والا ایک شخص کیا ایکسیس رکھتا ہے اس مینٹل ہیلتھ کیئر کو جو آغا خان یونیورسٹی میں جانے والے ایک سائیکیاٹرک پیشنٹ کو مل رہی ہے؟ کیا دونوں کی ایکسیسیبلٹی ٹو سائنٹیفک مینٹل ہیلتھ کیئر کی ایک ہی پاسبلٹی ہے؟ یہ سوال اپنے آپ سے کرتے رہیے گا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ یہ بھی سوچئے گا کہ کیا اس شخص کو وہ تمام سہولتیں، وہ سکینز، وہ انٹرونشنز اویلیبل ہیں جو ان لوگوں کو اویلیبل ہیں جو کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور کسی حد تک سکھر میں رہنے والے لوگوں کو میسر ہے؟ اور اب تو کیوں نہ میں فیصل آباد بھی کہہ دوں، ماشاءاللہ جو لیول ہے وہاں پر مینٹل ہیلتھ کیئر کی پروویژن کا۔ انسٹیٹیوٹس کا ذکر پریزیڈنٹ صاحب نے کیا۔ اس انسٹیٹیوٹ تک جو ہم نے اس ملک میں بنائے ہیں، اس جوکھیوں کا، اس اللہ ڈینوں کا گزر ممکن ہے؟ کیا اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس کے بیٹے جس کو سکیزوفرینیا ہوا ہے، جس کو مالی خولیا ہوا ہے، کیونکہ وہاں تو اس کو مالی خولیا ہی کہتے ہیں، اس کو 6 بندوں کی ایک ویگن کرا کے
وہ اس انسٹیٹیوٹ تک لے جائے جہاں پروفیسر صاحب اس کو وہ سائنٹیفک کیئر پرووائڈ کر سکیں. تو ہم نے اس کے لیے کیا طریقہ نکالا؟ ہم WHO کے پاس گئے. WHO نے کہا کہ ہمارے پاس ایک نظام ہے، اس کو کہتے ہیں پرائمری ہیلتھ کیئر. پرائمری ہیلتھ کیئر یہ ہے کہ آپ اس اللہ ڈینو کو اس کے گھر کے قریب ایک مینٹل ہیلتھ کیئر پہنچا دیں. وہاں کی ایک ملٹی پرپز ہیلتھ ورکر کو یہ سکھا دیں کہ اگر کوئی بہکی باتیں کرے تو اس کو کہنا کہ تمہیں ڈیلیوژن ہے، اور اس کو ایک ڈیپو انجیکشن لگا دینا. یہ ڈیپو انجیکشن 15 دن تک اس کو بالکل ایسے کر دے گا جیسے وہ یوں چلے گا، یوں. اس کو ہم کہتے ہیں کیمیکل اسٹریٹ جیکٹ. اس کو پہنا دینا. اس سے یہ ہوگا کہ ارد گرد کے تمام لوگ چین سے سو جائیں گے رات کو. یہ سوئے گا یا نہیں سوئے گا، اس کی دیوانگی کے کیا عالم ہوں گے، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر یہ بہت شدید ہو جائے تو تمہاری جو لسٹ آف اسینشل ڈرگز ہیں اس میں ہم نے پروسائکلیڈین بھی ڈال دی ہے، تو اس کو وہ پروسائکلیڈین بھی دے دینا. اس سے وہ تھوڑا سا یوں نہیں چلے گا، وہ یوں چل دے گا اور خوش ہو جائے گا کہ میرا کتنا کھچاؤ تھا، یہ ملٹی پرپز ہیلتھ ورکر نے مجھے گولیاں دی ہیں، اس سے میں اب تھوڑا سا بہتر چلنے لگ گیا ہوں. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسی پرابلم کے ساتھ جس وقت کوئی شخص کسی شہر میں آپ جیسے کسی پروفیسر کے پاس رپورٹ کرے گا تو کیا اس کے ساتھ یہی رویہ ہوگا؟ اس کا نام ہم نے رکھا انٹیگریشن آف مینٹل ہیلتھ کیئر ان پرائمری ہیلتھ کیئر. یعنی بنیادی طور پر ہم نے یہ کہا کہ پاکستان کے گاؤں کے رہنے والے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو فرسٹ ریٹ سائنٹیفک کیئر میسر ہو. ہم ان کو کیا دیں گے؟ انٹیگریشن آف پرائمری ہیلتھ آف مینٹل ہیلتھ ان پرائمری ہیلتھ کیئر. سو پور پرائمری ہیلتھ کیئر کا جو ترجمہ میں کرتا ہوں نا، PHC، پور ہیلتھ کیئر فار دا پور پیپل آف پاکستان، یہ ہے پرائمری ہیلتھ کیئر اس ملک میں. اور اس میں ہم مینٹل ہیلتھ کو انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں. میں ان مشکلات کا ذکر تو کر رہا ہوں لیکن اس کا سلوشن دیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، کیونکہ ہم یہاں پر رونے نہیں آئے ہوئے آپ سے، ہم آپ کو کچھ سلوشنز بھی پہنچانا چاہتے ہیں. اب یونیورسل ہیلتھ کوریج، کمشنر صاحب آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید یہ چیزیں آپ کو انٹرسٹ نہیں کرتی ہوں گی لیکن آج سن لیجئے، ہم سے خوگرے، ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں. یونیورسل ہیلتھ کوریج کا ایک کارڈ بنا پاکستان میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا اس کارڈ کا. اس میں سب کچھ موجود تھا. اس میں آپ اپینڈکس نکلوا سکتے تھے، اس میں آپ ہرنیا آپریٹ کروا سکتے تھے، اس میں آپ اپنے دل کا آپریشن بھی فری کروا سکتے تھے، آپ اس میں سیزیرین سیکشن بھی کر سکتے تھے. لیکن کیا نہیں کر سکتے تھے؟ آپ گیس کر سکتے ہیں کیا چیز کی ہیلتھ کوریج میں انکلوژن نہیں تھی؟ مینٹل ہیلتھ کیئر. Mental health care was not part of universal health coverage in this country. یہ ہے آپ کی accessibility and affordability of mental health services. جب ہم نے چیخ چنگھاڑ کی، جا کے کھپ ڈالنی شروع کی اسلام، وہ خدا کا خوف کرو. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت ہر 5واں شخص کسی نہ کسی نیورو سائیکیاٹرک پرابلم میں موجود ہے. سر ہر 5واں شخص، تو یہاں پر سٹیج پہ ذرا گن لیجیے گا کتنے بیٹھے ہیں. تو یہ ہے صورتحال ان ٹرمز آف افورڈیبلٹی. جن لوگوں سے ہم بات کر رہے تھے انہوں نے کہا لیکن یہ پاکستان کے لوگوں میں جو اتنی زیادہ مینٹل ہیلتھ کی پرابلمز ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ جس وقت ہم یہ باتیں کریں گے تو یہ ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہوں گی؟ آپ جو کچھ ان کو ٹریٹمنٹس دینا چاہتے ہیں، جو ان کو دوائی، یہ تو ان کے روحانی مسئلے نہیں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دین سے دور ہو گئے ہیں؟ ان کی دین سے دوری کی وجہ سے، ان کی غربت کی وجہ سے یہ مینٹلی ill ہو گئے ہیں.
تو بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ دین کی دوری کا امپیکٹ جو ہارٹ پر، کڈنی پر اور لنگز پر ہوتا ہے وہی برین پر ہوتا ہے. یقیناً دین سے دوری، اچھائیوں سے دوری انسان کی جو نفسیات ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح حملہ کرتی ہے جیسے وہ باقی جسم کے آرگنز پر کرتی ہے. لیکن دل کی بیماری کے لیے اور اس کی نالیاں بند ہونے پر آپ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ چونکہ دین سے دور ہو گئے ہیں اس لیے آپ کی نالیاں بند ہو گئی ہیں. لیکن اگر برین کے نیورو ٹرانسمیٹرز کم ہو جائیں تو اس لیے ہو گئے کیونکہ آپ دین سے دور ہو گئے. تو اب دین کی دوری کے لیے تو صاف ظاہر ہے سائیکائٹرسٹ کو یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے، ان کو تو اخلاقی بالیدگی کی طرف لے کے جانا چاہیے. یہ صورتحال ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ کی مینٹل ہیلتھ کی ایز اے ڈس آرڈر. اور پھر جس اللہ دینوں کی میں بات کر رہا تھا، جس زینب بی بی کا میں ذکر آپ سے کر رہا تھا، اس کا اپنا حال یہ ہے، اس کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس نے چونکہ اللہ سائیں کے کام سارے ٹھیک سے نہیں کیے، بلکہ اللہ سائیں تو بعد میں آتے ہیں، ہمارے ملک میں تو سائیں پہلے آتا ہے. اس نے چونکہ سائیں کے کام ٹھیک سے نہیں کیے، اس کی زمین کو ٹھیک سے ہل نہیں چلایا، اس کی بگاریں نہیں کاٹی اس طرح سے جیسے اس نے کہا تھا، کہیں اس کا گناہ تو نہیں ہو گیا، شاہ صاحب ناراض تو نہیں ہو گئے اس سے شاہ صاحب کے ناراض ہونے کی سزا تو نہیں مل رہی اس کو ڈپریشن کی شکل میں اور مینٹل النس کی شکل میں. یہ اس کا تصور ہے. نظر لگ گئی، نظر کھا گئی، کالا جادو ہو گیا، لوگ جل گئے، یہ اس کی ایٹریبیوشن ہے ٹورڈز دا مینٹل النس. اور کیوں نہ ہو، اس کو یہی بتایا گیا ہے کہ اگر تم خودکشی کر لو گے تو جہنم کی آگ میں جلو گے. ہاں اگر تم کسی بہت بڑے معلم کے بیٹے ہو تو پھر تم شہید کہلاؤ گے. یہ جب تصور ہوگا مینٹل ہیلتھ کا کسی ملک میں خواتین و حضرات، تو پھر جب ایٹریبیوشن ہی یہ ہے کہ مینٹل النس ان وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، نظر لگنے کی وجہ سے ہوتی ہے، جن اور بھوت کی وجہ سے ہوتی ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ وہ شخص جب بیمار ہوگا اور وہ 92 گاوے میں یا کسی گاؤں میں رہتا ہے تو وہ سب سے پہلے کسی ڈاکٹر کے بارے میں یا سائیکائٹرسٹ کے بارے میں تو نہیں سوچے گا، وہ تو پیر سائیں کے بارے میں سوچے گا اور اس سے جا کے تعویذ اور گنڈا کرے گا. ایٹریبیوشن ہی غلط ہے. جب آپ اس کو ریزن ہی نہیں مانتے یا اس کو پہنچائیں گے نہیں کہ تمہارا ریزن کیا ہے، پرابلمز کا، ڈیفیکلٹیز کا سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں خواتین و حضرات، اس کی غربت صرف پیسوں کی غربت نہیں ہے ہوگی. پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کی غربت ذہنی غربت ہے، نفسیاتی غربت ہے، وہ اخلاقی غربت نہیں ہے، وہ اس کی ذہنی اور نفسیاتی غربت ہے. ایبجیکٹ پاورٹی ہے جو صرف اکنامک نہیں ہے. آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس کی پاورٹی میں اس کی بلیف سسٹم کے فالٹس ہیں، اس کے سوچنے کے طریقوں کے مسائل ہیں. نتیجتاً جس وقت اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس کے گھر میں کوئی بہت عرصے تک بیمار رہتا ہے تو وہ اس سے انڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. وہ اگر ننگا گھوم رہا ہے تو گھومے، وہ اگر سڑک کے اوپر سو رہا ہے تو سوئے، کیونکہ وہ دہاڑی نہیں کر سکتا، وہ مزدوری نہیں کر سکتا، اور اسے معلوم ہے کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، تو اس کے اوپر میں نے اگر پیسے لگا بھی دیے تو کل یہ اس اکنامکس کی چکی میں میرا ہاتھ نہیں بٹا سکتا جس کے چلنے سے میرے گھر میں روٹی پکے گی. سو کانسیکوینٹلی اس کے بلیف سسٹمز، اس کی ایپیتھی اس کو کبھی بھی اس طرف لے کے نہیں جاتی جس کو ہم سائنٹیفک سائیکیاٹرک کیئر کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی، اور اس لیے اس کا ٹائٹل میں نے کاز اینڈ ایفیکٹ رکھا تھا، یہ جو شخص ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، جس کو ہم پاکستان کا غریب اور مظلوم طبقہ کہتے ہیں، یہ اب، اور بڑی رسپانسبلٹی سے یہ بات کر رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہیومن بیہیویئر اینڈ اے اسٹوڈنٹ آف سوشل سائنسز اینڈ بیہیویئر سائنسز، آج کا غریب اور مظلوم سیکھ گیا ہے کہ اس نے ظالم کو کیسے مینیپولیٹ کرنا ہے.
اس نے کیسے اپنے ووٹ کے 12,000 ایک سے لینے ہیں, 15,000 دوسرے سے لینے ہیں, 25,000 تیسرے سے لینے ہیں, ووٹ اپنی مرضی نال پانا ہے. سیکھ گیا ہے, اس نے منوورنگ اور مینیپولیشن سیکھ لی ہے. اب یہ جو کرپشن کا کینسر ہے یہ چند محدود خاندانوں میں موجود نہیں. آج کا کرپشن کا سیل, کینسر سیل ہر ایک شخص کے اندر جا چکا ہوا ہے. Each and every individual is now infected with that cell of corruption. نتیجتاً آپ کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد جس وقت ہماری تقریریں ختم ہو جائیں گی تو یہاں پر آپ کھل جائیں گے اور ادھر کھانا کھل جائے گا. جب آپ کھل جائیں گے اور کھانا کھل جائے گا تو ایک دوسرے کو غور سے دیکھیے گا کہ اس کے باوجود کہ ہریش نے یہ کہا ہے کہ کھانا صرف 500 لوگوں کا ہے اور آپ لوگ 1000 ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بہت کھانا ہے, اس کا ولیمہ ہے, بہت کھانا ہے. لیکن آپ ایک دوسرے کو کھاتے دیکھیے گا. کوئی لوگ دونوں ہاتھوں سے کھا رہے ہوں گے, کوئی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے 3-4 ہاتھ اور ہو جائیں, کسی طریقے سے وہ 8 بوٹیاں ڈال لیں, اور آپ اپنی بریانی کے اوپر آئس کریم ڈال کے کھا رہے ہوں گے. یہ ہے ریگریسڈ بیہیویئر, انسانوں کا جانوروں کی طرح کھانا. یہ مینٹل ہیلتھ ایشو ہے. آپ جس حصے میں اس پاکستان کے چلے جائیں آپ کو کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی, آپ کو مردانہ کمزوری کے اشتہار ملیں گے, لیکن آپ کو کوئی لائبریری نہیں ملے گی, آپ کو کوئی کتاب پڑھنے والا نہیں ملے گا, آپ کو کوئی شاعری ایک دوسرے کو سنانے والا نہیں ملے گا. یہ جو ریگریسڈ بیہیویئر ہے یہ سائیکیاٹرک پرابلم ہے. جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا, یہ جو ریڈ میں لکھا ہوا ہے, اس کے نتیجے میں یہ والی ریگریشن ہوتی ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو پرابلم سنانے نہیں آیا, میں آپ کو کچھ سلوشنز بھی بتانے آیا ہوں. اور اب میں گفتگو کر رہا ہوں یہ جو عظیم پاکستان کے سپر سٹارز آف سائیکائٹری ہیں ان کے سامنے یہ ایشو رکھ رہا ہوں. اور یہ میں نے نہیں رکھا, یہ 500 سال پہلے بیفور کرائسٹ بدھا کے زمانے میں جو موجود تھے, یہ ڈاؤزم کے بانی, انہوں نے یہ کہا. آپ ان پر ذرا غور کیجئے گا, ان لائنوں کے اوپر جو انہوں نے کہیں. یہ شاید سب لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کے پڑھنے کی ہیں. یہ میرے استاد پروفیسر مبشر صاحب پڑھا کرتے تھے اپنی تقریر میں اکثر. آپ اس پر غور کیجئے اور ذرا سا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ کیا آپ اور میں, اور شاید آپ بعد میں کہنا چاہیے میں اور آپ, ایسا کر رہے ہیں. یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ سرو کرتے ہیں نا, ان کو آپ سروس بھیک کے طور پر نہیں دیتے, ان کے ساتھ گلے مل کے سروس دیتے ہیں, اور جس وقت گلے ملتے ہیں تو وہ آپ کو انرچ کرتے ہیں اور آپ انہیں انرچ کرتے ہیں. So basically what he's saying is that the people you serve are the people who in turn give you something. ان کے ساتھ آپ کا رشتہ باہمی محبت کا اور ایکویلٹی کا ہوتا ہے. آپ کا رشتہ اس وقت پاکستان کے رورل ہیلتھ کے حوالے سے آنے والے گاؤں کے شخص کے ساتھ وہ ہے کہ اس کو جو مل جائے وہ اس کے لیے شکر گزار ہے, آپ کو سلام کرتا ہے. اگر آپ کو اپنے پریکٹس میں صرف 2 منٹ چاہیے اس کو دے دیں, 2 منٹ دے دیں, تو اس سے وہ گھنٹہ گھنٹہ دعائیں کرتا ہے آپ کے لیے, بیکاز ہی ڈز ناٹ نو اینی بیٹر. اس کو لگتا ہے یہ کمال ہو گیا بھائی, ڈاکٹر صاحب نے, پروفیسر صاحب نے مجھے دیکھا. سو 200-300 کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور آپ کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں. مشہور یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انہیں دیکھا ہے, حالانکہ ایکچولی آپ نے کوئی نہیں دیکھا, انہوں نے آپ کو دیکھا, آپ کا دیدار کیا ہے, آپ کو دیکھ کے چلے گئے اس 2 منٹ میں. تو پھر حل کیا ہے؟ حل کے لیے کہیں مت جائیے گا, کل تھوڑا سا وقت نکال کے اسے دیکھیے گا. یہ پہچانا ہے آپ نے کیا ہے؟ یہ کل ہو سکتا ہے کہ ہریش آپ کو اس جگہ بھجوائیں. یہ ایک ونڈر ہے سکھر میں,
یہ اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں وہ دیکھیں. یہ ایک سمبل ہے میری نظر میں اس کانسیپٹ کا جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش اور جستجو کرنے کے لیے یہ بلڈ اپ کیا ہے. یہ برج ہے جو آپ کو سائیکائٹرسٹ سے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل بناتا ہے. یہ برج جو سائیکائٹرسٹ سے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل بناتا ہے آپ کو، یہ کس چیز پر بیسڈ ہے؟ اس کی اسپرٹ ہوتی ہے بائی لیٹرلزم، کہ آپ کا مریض آپ کو کچھ دینے آتا ہے، لینے نہیں آتا. صرف وہ آپ کو دینے آتا ہے کچھ. آپ کو وہ دینے آتا ہے وزڈم، ایکسپیرئنس، انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن بیہیویئر اینڈ دا پلائٹ آف ہیومن سائیکی. یہ آپ کو سکھانے آتا ہے اگر آپ کے پاس فرصت ہو. وہ آپ کی جھولی بھرنے آتا ہے. جس دن آپ کا یہ رشتہ اپنے مریض کے ساتھ ہوگا اس دن آپ سائیکائٹرسٹ سے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل بن جائیں گے. جس وقت آپ آنے والے مریض کے سامنے یوں بیٹھے ہوں گے، یوں کہ مجھے کچھ بھیک دے جاؤ، اپنی اس غربت میں گزاری ہوئی زندگی کے بارے میں جو تم نے تصورات ڈیولپ کیے ہیں، جو تمہاری سائیکی ڈیولپ ہوئی ہے، اس سے میری انبیئربل لائٹنس آف بینگ کو کم کر دو تاکہ میرا زمین سے رشتہ بن جائے. تم اس لیے آئے ہو میرے پاس تاکہ میں واپس زمین پہ چلا جاؤں اس خلا سے نکل کر جس میں سسپینڈڈ ہوں DSM 5 پڑھ کے اور ICD 11 پڑھ کے. مجھے کچھ بتا جاؤ تاکہ تمہارے بعد آنے والے کو میں بہتر طریقے سے دیکھ سکوں. جس وقت یہ بائی لیٹرلٹی کا رشتہ شروع ہوگا نا، تو پھر آپ انٹرنیشنل موومنٹس آف انفنٹ مینٹل ہیلتھ، آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ دنیا اس وقت سائیکیاٹرک ڈس آرڈرز کی ٹریٹمنٹ سے بہت آگے جا چکی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ جو بیج بوئے جاتے ہیں مینٹل ہیلتھ پرابلمز کے اور سائیکیاٹرک ڈس آرڈرز کے، وہ شادی سے پہلے سے بو دیے جاتے ہیں. وہ یوٹرائن ہیلتھ کی باتیں کر رہی ہے، وہ انٹرا یوٹرائن ایکسپیرینسز کی باتیں کر رہی ہے، اور ان کا جو انفلوئنس ہوتا ہے نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز کے اندر اس کی باتیں کر رہی ہے. تو پھر آپ انفنٹ مینٹل ہیلتھ کی انٹیگریشن کی بات کریں گے ود ریپروڈکٹیو ہیلتھ، ود میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ. پھر آپ انٹیگریشن آف سائیکیاٹرک ڈس آرڈرز ان پور مینٹل ہیلتھ اینڈ پور ہیلتھ کیئر فار پور پیپل کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ دنیا کہیں اور جا رہی ہے اور ہمیں اس پورے رستے سے گزر کے پھر وہاں نہیں پہنچنا جہاں وہ آج پہنچی ہوئی. آپ آج شروع کر سکتے ہیں یہ سفر، بیکاز پاکستان کے ہر گاؤں میں اس وقت لیڈی ہیلتھ ورکر موجود ہے اور وہ کسٹوڈین ہے میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کی. وہ ہے آپ کا فٹ سولجر. اس کے ساتھ آپ نے رشتہ بنا کے اس کو پھر کسٹمائزڈ کیئر اور اسکریننگ فار چلڈرن آف اسپیشل نیڈ سکھانی ہے. اس کو اپنی مینٹل ہیلتھ کی سکیمز کو آپ نے انٹیگریٹ سکول کے ساتھ کرنا ہے، ڈاکٹروں کے ساتھ نہیں. سکول لیول پر جو اس وقت عذاب آپ کی نیکسٹ نسل پر اتر رہے ہیں وہ سکول لیول پر اتر رہے ہیں. وہاں پر بیہیورل پرابلمز، ڈرگ ایشوز، انٹرنیٹ ایڈکشن، ویڈیو گیم ایڈکشن، ڈرگ ابیوز، چائلڈہڈ ابیوز، سیکشل پرورژنز، جینڈر آئیڈینٹی ایشوز، یہ ریمپینٹ ہو رہے ہیں، ریمپینٹ. پاکستان ان چند 5 ممالک میں شامل ہے دنیا کے جہاں پر سب سے زیادہ انٹرنیٹ کوریج ہے. تو ویکسینز صرف کووڈ کی نہیں ہوتی، ویکسین صرف ٹی بی کی اور پولیو کی نہیں ہوتی. مینٹل ہیلتھ ایشوز کی بھی ویکسینز بن گئی ہوئی ہیں دنیا میں، لیکن یہ اس وقت لگانے کی ضرورت ہے اور وہاں لگانے کی ضرورت ہے جس وقت لوگ سکول کے لیول پر ہوتے ہیں. اور وہاں آپ کو ضرورت پڑے گی تصور ویلنس کی. دنیا ویلنس کی طرف جا رہی ہے، ڈیزیزز کو ٹریٹ نہیں کر رہی ہے. آپ یہ پورا چکر کاٹنے سے پہلے آج تصور پیدا کرنا شروع کریں اپنے ارد گرد ویلنس سینٹرز کا. اور یہ بنانے کہیں زیادہ آسان ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیولپنگ ہیوج کڈنی ٹرانسپلانٹ اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ. اینڈ یہ یہاں پر جو آپ کے ایک اور بھی سینٹر بنا ہوا ہے وہ بھی میرے خیال میں اسی قسم کے کچھ وہ تو اربوں روپے سے بنتے ہیں. ویلنس سینٹر اربوں روپے سے نہیں بنتے، بہت تھوڑے پیسوں سے بن جاتے ہیں. لیکن آپ کے ذہن میں اگر اس کا تصور آئے
तो फिर ये रोल मेरा और आपका तब्दील होगा. And we will be talking of emotional health counselors in schools. Just like school has a nurse, there's an emotional health counselor. और ये पाकिस्तान में जो churn out हो रहे हैं हज़ारों की तादाद में untrained psychologists, उनकी ट्रेनिंग होगी, उनके करिकुलम में ये चीज़ें शामिल हो जाएंगी, तो वो आपके बहुत बड़े प्रोफेशनल्स बन के स्कूलों में फैल जाएंगे और वहाँ कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस एंड प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ. अब जिस वक्त आप इंटीग्रेशन करेंगे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स की, तो ये डाउन स्ट्रीम एक्शन होगा, जबकि आपने अप स्ट्रीम कंप्लीट कर लिया है. अब जिस वक्त आप कर रहे होंगे तो फिर जनाब टेली मेंटल हेल्थ के इश्यूज, clinical rotations in those villages with the purpose of having the approach that a honey bee has. एक जो शहद की मक्खी होती है ना, वो शहद लेने के लिए गुलशन में जाती है, चमन में जाती है. तो फिर वो जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो जिस वक्त गाँव में जाएंगे तो वहाँ रिसर्च के लिए जाएंगे, वहाँ रिसर्च मटीरियल इकट्ठा करेंगे उस शहद की मक्खी की तरह. तो वो उन लोगों को वर्टिकल सर्विस नहीं दे रहे होंगे, उनको फूल समझ रहे होंगे जिनसे वो शहद लेने आए हैं रिसर्च का. इसके बारे में खादिम हुसैन ने एक मॉडल बनाया है जिसको रानाज हनी बी मॉडल ऑफ क्लिनिकल रिसर्च कहा जाता है, और बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं हो रहा. कि आपका आम आदमी एक रिसर्च का पार्टिसिपेंट है, सब्जेक्ट नहीं है, पार्टिसिपेंट है. गांव का आदमी पार्टिसिपेंट ऑफ रिसर्च है. उसको जो रिसर्च फंड एलोकेट होता है वो उसको उसका एक हिस्सा मिलता है. यहाँ पे माशाल्लाह बहुत इंस्टीट्यूट्स के लोग बैठे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल की, वो पार्टिसिपेट करवाते हैं. सईद फारूक साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, दुनिया में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं एज ए ग्रेट रिसर्चर, और उनकी ज़बरदस्त टीम जो रिसर्च कर रही है, वो फिर उस पेशेंट को एक सब्जेक्ट के तौर पर नहीं लेते, उसको पार्टिसिपेंट पार्टनर के तौर पर लेते हैं रिसर्च के, कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ विजडम. इस मॉडल को सच्चाई का मॉडल कहना चाहिए. तो ये लाओजी के 500 साल नहीं, ये तो 18वीं और 19वीं सदी में पैदा होने वाले इस फकीर ने ये अंदाज इख्तियार किया था सच बोलने का. इसने कहा था कि अगर मुझे मारना चाहते हो ना तो मैं तो सच बोल रहा हूं और सच के रक्स में फंसा हुआ हूं, सच के रक्स में हूं, आओ अपनी तलवारें लेकर और मुझे मारो. और फिर उस जमाने का मुल्ला, जैसे आज का मुल्ला सच बोलने को तलवारें लेके निकल पड़ता है उनको मारने के लिए जो सच बोल रहे हैं, उस जमाने के मुल्ला ने भी तलवारें ली और सचल पर ज़रबें लगाईं कि इसका सच ख़त्म हो जाए. लेकिन वो जिस तुम तराक से अपने रक्स में महव था, वो तलवारें एक तरफ से एंटर हुई और दूसरी तरफ से निकल गईं. इसको लिटरल सेंस में ना ले लीजिएगा, क्योंकि सच के अंदर जब तलवार जाती है और वापस आती है तो उसमें कोई सुराख हो नहीं सकता. सच के अंदर झूठी तलवार का सुराख हो ही नहीं सकता. ये पैगाम था सचल का. इसको मैं कहता हूं सचल्स मॉडल ऑफ मेंटल हेल्थ. इस दुआ के साथ ख़वातीन व हज़रात कि आप सचल के इलाके के लोग हैं, काश सखर से सचल का पैगाम बनकर मेंटल हेल्थ का ये ओकेजन पूरे मुल्क में सच्चाई की एक मशल बनकर फैल जाए. थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड